الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہاں پر تشریف لائے ہوئے مہمان نظام اور ہمارے اسی مدرسے کے اساتذہ کرام اور ہمارے اسی ادارے کی نونہال طلباء، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مجلس کس تعلق سے ہو رہی ہے. تو ہمیں رات کو وقت بھی معلوم ہے کہ ہمارا رات کا یہاں پر جو اجتماع ہوا، جو مجلس ہوئی ہے، جو قرآن مجید کے تعلق سے ہوئی ہے. اور جس چیز کا تعلق اور اس کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو اس مجلس میں ہم اسی اعتقاد کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، اسی خواہش کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی مجلس ہے، قرآن مجید کے حفظ کرنے کے تعلق سے ہمارا آپ کا بیٹھنا جو ہوا ہے، تو قرآن مجید کیا چیز ہے. جب ہم معاشرے کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، کوئی باپ ہے، اپنے بیٹے کا اندازہ لگاتا ہے کہ واقعی ہمارا بیٹا صحیح راستے پر ہے یا غلط راستے پر ہے، تو اس کا اندازہ لگاتا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، رات اور دن کس مشغلے میں رہتا ہے. تو جو شخص جس کے ساتھ اپنا مشغلہ بناتا ہے، جہاں اٹھنا بیٹھنا بناتا ہے، اسی کے تعلق کی بنا پر ان کے والد اپنے بیٹے کا اندازہ لگاتے ہیں کہ میرا بیٹا صحیح راستے پہ جا رہا ہے یا غلط راستے پہ جا رہا ہے. تو تعلق کا بہت اثر ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر قرآن مجید کا تعلق کہاں سے آیا ہے. تو سب سے پہلے قرآن مجید جس ذات گرامی سے نکل کر آیا ہے، وہ ذات سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا گیا، اس کے بارے میں عقائد کے اعتبار سے بیان کر دیا گیا، اس کے بارے میں کلیہ من حیث کل یہ اجتماع ہو چکا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ ایسی ذات ہے جس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. نہ تو اس کی ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں. یہ ایسے وحدہ لا شریک لہ وہ ذات یعنی باری تعالیٰ کی ذات ہے، ایسی مقدس ہستی، ایسی معظم ہستی کی ذات سے قرآن مجید نکل کر آیا ہے. اس کے بعد جس کے ذریعے سے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اس سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن مجید نازل ہوا ہے، تمام ملائکہ کے سردار ہے. اس کے بعد جس ذات پر نازل کیا گیا ہے، جس شخص پر نازل کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آپ کے آقا جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. تمام کے تمام چیزیں آپ کے اندر آپ کی کمالات میں شامل ہیں. آپ علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. اس کے بعد جب قرآن مجید کس رات میں نازل ہوا ہے، وہ رات سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، اس کے بارے میں فرما دیا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے. ایسی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اور یہ آگے بات چلتی ہے کہ قرآن مجید کس علاقے کے اندر نازل ہوا ہے، کہاں پر اتارا گیا ہے. سب سے مقدس،
سب سے اعلیٰ سب سے افضل ترین جو جگہ ہے جس کو ہم اور آپ عرب کے نام سے جانتے ہیں، مکہ کے اندر، تو قرآن مجید وہاں نازل ہوا ہے، جس کو بلد امیر کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک قرآن مجید نازل ہوا۔ تو میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کہاں نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، کب نازل ہوا، کہاں سے آیا، کون لے کر آیا، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے جو انتخاب کیا ہے، انتخاب یہ افضل ترین چیز تھی، ان تمام کی افضل ترین چیزوں پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو اس کے تعلقات کا اندازہ لگ رہا ہے، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی کیا افضلیت ہوگی۔ قرآن مجید کے اعلیٰ اور افضل ہونے کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا ایسی افضلیت والی چیزوں پر اتارا گیا ہے، اور قرآن مجید کا ان پر اتارنے کی وجہ سے ان پر 4 چاند لگ گئے۔ قرآن مجید ایک ایسا عجیب الشان اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہو، یہ کرام پاک ہے۔ میرا عزیزو، قرآن مجید کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے کئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک ادنا سے ادنا درجے کا، اس کا اس دنیا کے اندر کوئی وقار نہیں، اس کا اللہ رب العزت نے ایک ایسا مقام دیا کہ وہ سردار بن کر رہے ہیں۔ قرآن مجید ایسی ایسی مشان دولت ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب نور سے منور ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیے، جا رہے ہیں نوز باللہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن آپ علیہ السلام کے دامن میں اپنا سر ڈال دیا، ایمان سے مجلہ ہو گئے، تمام تر خرافات سے بچ گئے، کفر اور شرک کے عقیدے سے بچ گئے، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ قرآن مجید کا ایک کتابچہ پہنچا، جس کا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہن اور بہنوئی کو سکھا رہے تھے۔ اس سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تھی، جب انہوں نے اس کو پڑھ کر دیکھا، ان کے بہن نے بتلایا آپ اس کو ایسا نہیں پڑھ سکتے ہو، آپ کو غسل کرنا پڑے گا، آپ ناپاکی کی حالت میں ہو۔ انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب وہ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی گئی، جب انہوں نے دیکھا یہ قرآن مجید کا ایک عجیب و غریب کرشمہ تھا، ایک عجیب و غریب معجزہ تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کی کتاب کو دیکھنے کے بعد ان سے کفر کی حالت میں رہنا برداشت نہ ہوا، اور وہاں سے چلے آپ علیہ السلام کی دامن میں اپنا سر جھکا دیا اور ایمان سے مجلہ ہو کر رہے۔ یہ قرآن مجید ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا عزیزو، یہ قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا۔ سورہ جن جو نازل ہوئی ہے، جنات کا، نجومی کا، تمام کا معاملہ آسمانوں سے ہوتا تھا، لیکن جب شیاطین کا آسمان میں جانا بند ہوا تو انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اس کے اوپر غور و فکر کی، آگے کیا وجہ ہے کہ ہمارا شیاطین کا آسمان میں جانا بند ہو رہا ہے، آسمان کی باتیں سن کر دنیا میں لا کر پھیلانے والی چیز ختم ہو رہی ہے، یہ کیا چیز ہو گئی، کیا کرشمہ ہو گیا ہے، ایسی کون سے جنبے کی بات آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمان کے اوپر جانے کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ تو کھل کر جو بات آئی یہی بات ہے کہ قرآن مجید کی ایک عجیب الشان جو دولت آئی ہے، اس قرآن مجید کی وجہ سے ان شیاطینوں کا آسمان میں جانا بند ہو گیا، نجومیت کی نجومت ختم ہو گئی، شیاطین کی شیاطینت ختم ہو گئی۔ قرآن مجید ایک ایسا زندہ دلاور دل، ایک ایسا معجزہ ہے، آپ قرآن مجید پڑھتے جائیے اور دنیا کی تمام تر خرافات سے بچتے چلے جائیے۔ یہ قرآن مجید کا ایک کرشمہ ہے، قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کا جس سے تعلق ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج جو حفظ کی تکمیل کی بنا پر مجلس کا انعقاد ہوا ہے، اس کے اندر جس طالب علم نے، حافظ محمد عامر نے حفظ کی تکمیل کی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی طالب علم، اللہ رب العزت نے جو ایک عجیب و غریب ایک بندوبست کیا، انتظام کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا ایک اسباب کے دائرے میں انتظام کیا ہے
کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کیسے کرائی جائے گی۔ ان نونہال بچوں کے سینے میں قرآن مجید کو اتارا جائے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اس کو سمجھنا تو مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن یاد کرنے کے اعتبار سے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آپ اس کو یاد کیجئے، آسانی کے ساتھ آپ کے سینے میں اتر جائے گا۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب آئی نہیں ہے جس کو انسان یاد کرنا چاہے اور کما حق کو جتنا چاہے یاد کرتے چلے جائے اس بار، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک عظیم الشان یہ دولت ہمارے سامنے آئی کہ جتنا ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی ہمارے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ رب العزت نے ان نونہال طلباء کے دلوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کروا رہے ہیں، علماء کرام سے اس کے معنی کی حفاظت کروا رہے ہیں، قراء اعظام سے ان کی تجوید کی حفاظت کرائی جا رہی ہے، مفتیان کرام سے ان کی مسائل کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ سوچنے کی چیز ہے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کو اس کی حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ اس کے آگے قرآن مجید جس شخص کے دل میں آ جاتا ہے، جس شخص کے سینے میں سما جاتا ہے، صرف دنیا ہی میں فائدہ مند نہیں ہے کہ دنیا میں انسان کے دل کے اندر جب قرآن مجید اتر جاتا ہے تو انسان کو چلتے ہوئے جانور بھی اس کی عزت کرتے ہیں، مخلوق بھی اس کی عزت کرتی ہے، چیونٹیاں بھی اس کی عزت کرتی ہیں، پرندے بھی اس کی عزت کرتے ہیں، انسان تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو فرما دیا ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں بھی جو قرآن ہوگا، ایسے 10 آدمیوں کو جن کا جہنم میں جانا ضروری ہو گیا ہوگا، دستخط ہو گئی ہوگی جو جہنم میں جانے والے ہیں، ایسے 10 افراد کو اپنے خاندان سے وہ حافظ قرآن سفارش کر کے جہنم سے چھڑا کر جنت میں لے جانے کا شرف حاصل کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی دولت کا کرشمہ، قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کا فائدہ دنیا ہی میں نہیں بل آخرت میں بھی ملنے والا اللہ رب العزت کے پاس۔ لیکن یہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اصل تو جو ہے کہ قرآن مجید جب حفظ کر لیتا ہے بچہ تو کل آخرت میں اس کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو تاج ملے گا، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر اس تاج کو آج کے ہمارے جو روم کمرے بنے ہوئے ہیں اس کمرے کے اندر سورج کو بند کر دیا جائے تو سورج کی وہ روشنی محدود چیز میں جس طریقے پر اپنے کمرے کو روشن کرے گا، اجلا کر کے دکھائے گا، اس سے کئی گنا زیادہ کل قیامت میں اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائیں گے۔ تو سوچیے کہ صحیح کہ وہ حافظ قرآن جس کے والدین کو یہ شرف بخشا جا رہا ہے، کل قیامت میں اللہ رب العزت اس کو کیا مقام ہے نہیں۔ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل، کہ قرآن مجید پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا، ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، آہستگی کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، کما کنت ترتل، ایسا ہی پڑھتا جا جیسے کہ جو دنیا میں ترتیب کے ساتھ پڑھتا جاتا تھا۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت کہ ایک آیت پڑھے گا تو اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، دوسری آیت پڑھے گا تو دوسرا درجہ بلند ہو جائے گا، تیسری آیت پڑھے گا تیسری سیڑھی پہ چلتا چلا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چلتا چلا جا، یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ نونہال دوسرا پہلو یہ ہمیں اور فکر کرنا چاہیے، یہاں پر بھی قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ اس قرآن مجید کی دولت سے اللہ رب العزت دنیا کے اندر جتنے فتنے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس قرآن مجید کو جہاں زندہ کیا جائے گا وہاں کفر، شرک اور اسی طریقے بدعات ختم ہوتی چلی جائے گی اور سنت کا احیاء ہوگا، سنت زندہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ جہاں حافظ قرآن جائے گا اس حافظ قرآن کی وجہ سے وہاں پر کئی رونقیں آئیں گی۔ یہ قرآن مجید کی اور حفاظ کرام کی فضیلت میں شامل ہے۔ اس قرآن مجید کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ کما حق کو اس کو صحیح معنی میں اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ ہمارے مدرس، ہمارے حفاظ کرام، یہاں پر اساتذہ کرام لگے ہوئے ہیں، ان کی محنت یہ ہے، ان کی محنت سوچیے کہ فجر سے پہلے اٹھ رہے ہیں، کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اپنے لیے اٹھ رہے ہیں، اپنے کو بنانے کے لیے نہیں،
वो अपनी जो मेहनत लगा रहे हैं, खाना पीना कुर्बान कर रहे हैं, तो पीछे लगे हुए हैं, सुबह से उठ गए हैं, पूरी दोपहर हो गई, पूरी शाम हो गई, रात हो गई, आपके पीछे लगे हुए हैं कि कैसे हमारे पास जो तालिब इल्म आया है जिसको हाफिज कुरान बना कर यहाँ से बेचा जाए। तो मेरे अजीजों, सोचना चाहिए कि हमारे जो मुदर्रिस हैं, असातिज़ा किराम हैं, इनकी कितनी मेहनत लगी है। किसी के साथ 2 साल, किसी के साथ 3 साल, किसी के साथ 2.5 साल, तो बड़ी अंतक मेहनत के बाद ये एक बागीचा निकल कर आता है। वैसे हमें क्या करना है कि हुफ़ाज़ किराम को हमारे असातिज़ा ने तैयार करके पेश कर दिया है, लेकिन इनको हरा भरा रखने के लिए हमारी आपकी खुद की मेहनत है। इसको हरा भरा रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मौका दिया है, उसकी हिफाजत का एक दूसरा मौका है कि हम हाफिज़ कुरान बन गए हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम 10 की सिफारिश करने से अच्छा है कि हम 40 की सिफारिश करें, यानी हम आलिम दीन बनने की हम कोशिश करें। हुफ़ाज़ किराम जो होते हैं, उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया है, याद हो गया कुरान क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किस चीज को करने के लिए कह रहा है। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम जो चीज करने के लिए कह रहे हैं वो हम कर लें, और जिस चीज से रोक रहे हैं उससे रुक जाए। एकदम मालूम होगा जबकि हिफ्ज़ के बाद हमारा आगे का मामला यानी आलिम का मामला शुरू होगा, कुरान मजीद की तफसीर का मामला शुरू होगा, अहादीस मुबारका का मामला शुरू होगा, इन मसाइल का मामला शुरू होगा। उस वक्त हमें मालूम होगा कि आप अलैहिस्सलाम क्या करने के लिए कह रहे हैं और क्या करने के लिए नहीं कह रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस वक्त को कदर जानना चाहिए, अजमत की निगाह से इस वक्त को हमें देखना चाहिए। अपने असातिज़ा किराम की और हमारे मुदर्रिसीन की और तमाम मुलाजिमीन की, मदारिस की, मदरसे में रहने वाली एक एक चीज की, मदरसे के अंदर जो आपको रियायत दी गई है, कुरान मजीद इसमें रखकर पढ़ा जाता है, इसकी कदर करनी चाहिए। मदरसे की टिपाई की कदर करनी चाहिए, मदरसे की अहादे की कदर करनी चाहिए, एक एक चीज की कदर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम मामला अपना रख कर आए हैं वो ये है कि कुरान मजीद की निस्बत पर सब काम कर रहे हैं। तो जिसकी निस्बत जिसके साथ जुड़ जाती है उसका मकाम भी उतना बढ़ जाता है, उसकी अजमत भी इतनी बढ़ जाती है कि मक्के के अंदर अगर नमाज पढ़ेंगे उसका अलग सवाब है, मदीने के अंदर नमाज पढ़ेंगे सवाब बढ़ जाता है, सवाब बढ़ जाता है। लेकिन अगर वहां जाकर गुनाह करेंगे तो गुनाह भी हमारा बढ़ जाएगा। मदीने के अंदर गुनाह करेंगे गुनाह बढ़ जाएगा हमारा। इसी तरीके पर इन मदारिस के अंदर, मकातिब के अंदर, मसाजिद के अंदर हम जो कुरान मजीद का इल्म हासिल कर रहे हैं यहाँ हमें सवाब बहुत मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोताहियां कर रहे हैं, इनकी अजमत को हम पामाल कर रहे हैं, इनके साथ हम लापरवाही का मामला कर रहे हैं, तो हमारे साथ सारे का मामला हो जाएगा। मेरे नौनिहालों, आज की मजलिस हमारे आपके लिए बहुत मुबारक मजलिस है कि इस मजलिस के अंदर हमारा आप जो बैठना हुआ है कुरान मजीद की निस्बत पर हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी मजलिसों में बैठकर बख्शिश के वादे का जिक्र फरमाया है, बख्शिश के वादे फरमाए हैं। क्योंकि ये हमारा आपका जो बैठना हुआ है, मजलिस का इनेकाद जो हुआ है और सिर्फ कुरान मजीद की अजमत पर, कुरान मजीद के ताल्लुक पर, कुरान मजीद जो बारी ताला की जात से निकला हुआ मुकद्दस कलाम है, उसकी इस अजमत और इसकी निस्बत पर हमारा आपका बैठना हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मजलिस के एतबार से, इस निस्बत के एतबार से कल क़यामत में हमारे आप के अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमा देंगे, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला आसान